یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ ہے قرض حسنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلی اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 3 طرح کے گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ کفار کا، جنہوں نے کہا کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ غریب ہو گیا اور ہم ہو گئے ہیں غنی، ہم ہو گئے ہیں امیر، تو اللہ قرض مانگ رہا ہے، وہ غریب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس آیت مبارکہ پر کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا، وہ پہلے بھی بخیل تھے، بعد میں بھی بخیل تھے۔ تیسرا گروہ ایسا ہو گیا کہ جب ان کو اس آیت مبارکہ کے اترنے پر اس کی سمجھ آئی، ان کا ایمان اور بڑھا اور انہوں نے اپنی قیمتی اشیاء تک اللہ کی راہ میں غربا میں تقسیم کر دی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے 2 باغ ہیں، میں ان کو اللہ کی حرام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، یقرض اللہ قرضا حسنا کا معنی ہے اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں غربا کی مدد کے لیے خرچ کرتا، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، نہ کمی ممکن ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل ابھارا جا رہا ہے کہ تم غربا پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا۔ اب یہاں پر وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرے 2 باغ ہیں، میں وہ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو، ایک خرچ کر دو اور ایک کو اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے ہی رہنے دو۔ تو اسی وقت اس صحابی رسول نے کہا میں اپنا بہترین باغ اللہ کی راہ میں غربا کو دیتا ہوں، اور وہ باغ اس میں سود رکھ۔ آپ آئے اس باغ میں، ان کے بیوی بچے اسی باغ میں موجود تھے جو اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور باغ کی خوبصورتی سے، اس کے رزق سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا نکلو بھئی اب یہاں سے، اب یہ تمہارا اور میرا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کے لیے غربا کی ضرورتوں کو دے دیا۔ تو یہاں پہ قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں نیکی کرنا ہے۔ ایک بات اور یہاں پہ اضافی طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب 10 تک عطا فرماتے ہیں، 10 گنا تک کم از کم، زیادہ جتنا بھی دے دیں، لیکن کسی کو قرض رقم دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب صدقے سے بھی 2 گنا زیادہ آتا ہے۔ کیونکہ صدقہ دے کے تو بندہ کہتا ہے کیا، قرض دے کے تو پھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے کب واپس ہوگا۔ مقروض جب بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کو لگتا ہے میرا قرض نہیں واپس کرنے لگا۔ یہ قرض دینا اور پھر اس سے واپس لینا اور اس کو مہلت دینا، یہ نبی علیہ السلام نے مہلت دینے والے کو بھی بڑی خوشخبریاں دی، اور قرض دینے والے عمل کو صدقے سے 2 گنا زیادہ ثواب کا کام کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تو قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے قرض کو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، اور یقیناً اللہ کے بڑھائے ہوئے کا دنیا کی کسی رقم کا مقابلہ ممکن ہی نہیں، اور یہ مرحلہ ہے آخرت کے انعامات کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اپنے دیے ہوئے صدقات خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ضرورت مندوں کو دیے ہوئے بہترین ہمیں بدلہ عطا فرمائے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشائش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس کی آیت کو نہ سمجھا اور بخل کا راستہ اختیار کیا،
یہاں انہوں نے اس آیت کا مذاق بنایا کہ ہم غنی ہو گئے، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ ہی ان پر تنگی بھی لا سکتا ہے، ان کی یہ حکمت بخل کام نہیں آئے گی۔ وَيَبْسُطُ، اور جو خرچ کرے گا اللہ ہی ان کو کشائش بھی دے دے گا، وافر بھی دے دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ بھی تم نے انعامات اللہ سے حاصل کرنے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ملیں گے، لہذا اللہ سے ہی اپنے ثواب کی امید کرو، اور وہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ بندوں سے اجر کی تمنا اور خواہش مت رکھو، جس نے نیکی کر کے بندوں سے خواہش رکھی کہ مجھے وہ کوئی بدلہ دے دیں گے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ اس لیے وہ محاورہ بڑا مناسب ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بھول جا، نیکی کرنے کے بعد کبھی خواہش نہ رکھو کہ میں نے فلاں نیکی کی، اب دنیا میں وہ بندہ میرے کام آئے گا۔ آپ نے نیکی بھی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اور اس کا بدلہ ہی اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته واله واهل بيته اجمعين برحمتك.